عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت عیدگاہ میدان کو لے کر کے بنگلورو میں تنازع سامنے آیا ہے، مدثر اور ساحل کی کہانی بیان کروں گا میں آج۔ تو کویت کی 30 ممبران پارلیمنٹ کا کیا الزام ہے اور بھارت میں مسلمانوں پر پولیس کے ڈھائے جانے والے مظالم پر کس طرح کا رخ اختیار کیا ہے، اور آج مکۃ المکرمہ میں امام صاحب نے کس طرح سے جمعہ خطبہ میں گستاخ رسول کا جو ہے مذمت کی ہے، اور کیا واقعی میں نوپور شرما بھاگ گئی ہے دہلی سے؟ فیض کی نظمیں ہٹانے کے بعد گجرات فتح سے متعلق باب کو کیوں ہٹایا گیا NCERT کی جانب سے؟ اور ہمیں کرائے کی فوج نہیں چاہیے، اگنی پت اسکیم کو واپس لے آ جائے، یہ بھگوت مان نے کہنے کے بعد کیوں ان پر تنقید کی جا رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تفصیلات کے ساتھ، اور بھی کچھ اہم ترین خبریں ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے اس وقت جو ہے حکومتوں کی جانب سے ہو یا پھر متعصب لوگوں کی جانب سے مسلمانوں کی پراپرٹیوں پر یا ان کی عیدگاہیں، مسجدیں یا درگاہیں، خانقاہیں جو ہوتی ہیں اس پر قبضے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اب بنگلور کے مشہور و معروف کہ عیدگاہ میدان کو لے کر کے مہانگرا پالیکے اور وقف بورڈ کے درمیان میں اس وقت تنازع چل رہا ہے۔ میدان کی ملکیت کے حوالے سے دونوں آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین گرامی، وقف بورڈ نے BBMP کے سامنے ملکیت کے دستاویزات پیش کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہری ایجنسی کو حال ہی میں معلوم چلا ہے کہ اس کے پاس BBMP عیدگاہ میدان سے متعلق دستاویزات نہیں ہیں۔ BBMP اس وقت دباؤ میں ہے کیونکہ ہندو کارکن یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بنگلورو کے چامراج پیٹ علاقے میں واقع عیدگاہ گراؤنڈ میں شہری ایجنسی انہیں 21 جون کو یوگا ڈے اور 15 اگست کو یوم آزادی منانے کی اجازت فراہم کرے۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کے زیر زمین کے استعمال پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے ہندوتو تہوار منانے کی اجازت طلب کی ہے۔ BBMP نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ عیدگاہ میدان کھیل کا میدان ہے اور یہ اس کی ملکیت ہے، جبکہ مسلم رہنماؤں نے صاف انکار کر دیا اور ملکیت کو نقصان پہنچانے کی صورت میں سنگین نتائج کا انتباہ دیا ہے۔ BBMP نے وقف بورڈ کو جائیداد پر دعویٰ کرنے کے لیے عیدگاہ گراؤنڈ سے متعلق دستاویزات جمع کرنے کا نوٹس دیا۔ اس پر تبصرہ کرتے وقف بورڈ کے چیئرمین شافی سعدی نے کہا ہے کہ وقف بورڈ BBMP کو دستاویزات کیوں پیش کرے؟ BBMP جو ایک شہری ایجنسی ہے، ہماری مخالف پارٹی ہے، وہ تینوں عدالتوں لوئر کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہار چکی ہے۔ ہمیں 3 دن کے اندر جائیداد کے کاغذات جمع کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے، ہم اپنی جائیداد کے کاغذات کیوں جمع کرائیں؟ شہر ایجنسی نے اپنے نوٹس میں عیدگاہ گراؤنڈ کو کھیل کا میدان قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ کیسے کر سکتے؟ ہمیں BBMP کے خلاف توہین عدالت کی عرضی دائر کرنی ہے۔ عدالت کو عیدگاہ گراؤنڈ کے کاغذات مانگنے دیں، حکومت کو مانگنے دیں، لیکن BBMP جائیداد کے کاغذات جمع کرنے کی ہدایت آخر کیوں دے رہی ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس اپنی جائیداد کے کاغذات ہیں، ہمیں BBMP کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے یعنی کہ BBMP ہماری اجازت کے بغیر گراؤنڈ کے ارد گرد CCTV کیمرے لگائے ہیں، انہیں ایک مقامی کمیٹی سے بحث کرنی چاہیے تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہندوتوا تنظیمیں خالی جگہوں کو اور مشہور جگہوں کو جو ہے زبردستی کسی نہ کسی طرح سے تنازع کھڑا کر کے اس کو اپنی ملکیت میں لینے اور مختلف بہانے بنا کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پوری طرح سے BBMP اس وقت جو ہے بنگلورو میں اس طرح کی ہندوتوا تنظیموں کی سپورٹ میں نکلی ہے۔ اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے اس وقت شہریان بنگلور اور مسلمان بنگلور کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب چلتے ہیں شہید مدثر اور ساحل کی بات کرتے ہیں کہ ایک خصوصی رپورٹ ان کے سلسلے میں آئی ہے۔ جھارکھنڈ کے دارالحکومت کا مرکزی بازار کا علاقہ 10 جون بروز جمعہ نماز جمعہ کے بعد مرکزی سڑک تقریباً 4 گھنٹے تک جاری رہی۔
تشدد، آتش زنی، ہنگامہ آرائی اور اس پر قابو پانے کے لیے پولیس کو گولی چلانی پڑی۔ فسادات کے دوران پاس کی مسلم اکثریتی علاقے کے رہنے والے 15 سال کا مدثر اور 21 سال کا ساحل بھی وہاں موجود تھا۔ گولی لگنے کی وجہ سے ان دونوں کی موت ہو گئی، یا یوں کہیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ حالانکہ اب تک یہ صاف نہیں ہے کہ یہ موت پولیس کی گولی لگنے سے ہوئی یا پھر کسی دوسری بندوق سے نکلی گولی ہے۔ مدثر اور ساحل دونوں ہی بہت غریب گھروں سے آتے ہیں۔ ساحل ایک آٹو ڈرائیور کا بیٹا تھا، جبکہ مدثر کے والد سبزی پھل کی ٹھیلا چلانے والے تھے۔ ناظرین گرامی، رانچی کا ہند پاڑی محلہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں 10 جون بروز جمعہ تشدد، ہنگامہ آرائی اور آتش زنی کی وارداتیں یہاں پیش آئی تھیں۔ تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے اس رپورٹ کو تیار کرنے والے انہوں لکھتے ہیں کہ ہم مدثر کے گھر پہنچے۔ ویسے گھر کہنا درست نہیں ہوگا، بچ بچاتے نالی کے کنارے سے ہوتے ہوئے ٹین کے کمزور سے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ، مجمع لگا ہوا ہے، آنگن میں مرغیاں ناچ رہی ہیں اور سناٹے کو توڑتی مرغی کی بانگ لال رنگ کی ٹینٹ والی کرسیوں پر کچھ مرد اور ساتھ میں کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچے مدثر کے ساتھ پڑھنے والے دوست ہیں۔ ان میں سے ایک بولا، ابے ہم مربو نہ بے تو پورا رانچی جانے، جب میں مروں گا تو پورا رانچی شہر جانے گا۔ مدثر ہمیشہ ہی کرتا تھا اور کہا کرتا تھا۔ دوست بتاتے ہیں کہ مدثر پڑھائی میں ہوشیار تھا، کمپیوٹر کی کلاسز بھی الگ سے کیا کرتا تھا۔ ابا پھل سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے تھے، اس میں بھی مدد کرتا تھا۔ دوست بتاتے ہیں کہ ایک مدثر مر گیا ہے، لیکن اب اس محلے کا ہر لڑکا مدثر بنے گا اور ضرورت پڑنے پر شہادت بھی دے گا۔ جیسے ہم نے اپنا کیمرہ نکالا تو مدثر کے ہر دوست اپنے چہرے چھپانے شروع کر دیے۔ ہماری تصویر مت کھینچو، 12,000 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے، پولیس رات کو یہاں چکر لگاتی ہے، ہمارا چہرہ آئے گا تو ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، مدثر کی والدہ نکھت پروین اس قدر روئی کہ اب آنسو خشک ہو چکے ہیں، آنکھ ٹھیک سے نہیں کھل رہے اور بار بار بستر پر لڑک جا رہی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ مدثر نکھت کے بطن سے پیدا ہونے والا واحد لال تھا۔ جب ہم ان کے پاس بات کرنے پہنچے تو گھر والوں نے تنبیہ کی کہ زیادہ دیر بات مت کرو، ماں بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، 2 دن سے کھانا اور پانی کی سدھ تک نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کی کہانی ساحل کی بھی ہے۔ 21 سالہ ساحل کا گھر سنکٹ موچن مندر سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدثر کی طرح ساحل بھی غریب طبقے سے تھا۔ ان کے والد آٹو چلاتے ہیں تو میٹرک تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے نیو مارکیٹ میں قریبی موبائل شاپ میں نوکری شروع کر دی تھی۔ اس طرح 10-12 ہزار روپے کی آمدنی ہوتی۔ 4 بہن بھائیوں میں ساحل گھر کا سب سے بڑا کمانے والا تھا۔ امی اور ابو گھر میں بیمار ہیں۔ ماں کے پیٹ کا ایک روز قبل آپریشن ہوا تھا، اگلے روز بیٹے کی موت کی خبر سننے کو ملی۔ مدثر کی ماں کی طرح ساحل کی ماں بھی اپنے بیٹے کو شہید مانتی ہیں۔ جس دن ہم ساحل کے گھر پہنچے اس کا جنازہ اٹھایا جانا تھا۔ گھر اور محلے میں ہر جگہ لوگ ناراض تھے، بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ موقع کو سمجھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دوسرے دن آئیں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہ گراؤنڈ رپورٹ ہے ایک چینل کی جانب سے جو شائع کی گئی، تو اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی جو مدثر اور ساحل کی گھروں پر گزری ہے، اور اس وقت جو ہے الگ الگ سرخیوں کے ساتھ شائع بھی ہو رہی ہے۔ ناظرین، ادھر کویت میں بی جے پی کے سابق قومی ترجمان گستاخ رسول نوپور شرما اور دہلی بی جے پی سے وابستہ نوین کمار نے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر متنازع تبصرہ کیا، جس کی آنچ خلیجی ممالک تک پہنچی تھی اور اب تک بجھی بھی نہیں ہے۔ کل یہاں پر کویت کی پارلیمنٹ میں اراکین پارلیمنٹ نے اپنی حکومت سے کہا کہ وہ ہندوستانی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور یہ ان کی جانب سے سگنیچر شدہ جو ہے، یہ اس وقت ہماری اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہوں گی 2 کاپیاں۔ کویت ٹائمز کی خبر کے مطابق قومی اسمبلی کے 50 میں سے 30 ارکان پارلیمنٹ نے اپنے دستخطوں میں سے ایک بیان جاری کیا، جس میں بھارت کے احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر پولیس کی کارروائی کی شدید مذمت کی گئی۔ کویت کی انگریزی نیوز ویب سائٹ عرب ٹائمز نے بھی اس خبر کو نمایاں جگہ دی ہے۔ عرب ٹائمز نے لکھا ہے کہ کل 30 اراکین پارلیمنٹ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس پر اپنے اعتراضات کا اظہار کیا گیا۔ ان ارکان پارلیمنٹ نے کویت اور دیگر اسلامی ممالک کی اپنی حکومت سے حکومت ہند پر سیاسی، سفارتی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پرامن احتجاج کی حمایت کی جانی چاہیے۔ 30 قانون سازوں کی جانب سے بات کرتے رکن پارلیمان اسامہ الشاہین نے کہا کہ اگر یہ بیان تمام قانون سازوں کی طرف سے جاری کیا جاتا تو اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا جاتا۔ کویت انسٹیٹیوٹ اور لیگل اسٹڈیز کے اراکین ان 30 اراکین پارلیمنٹ کے دستخط شدہ خط کو ٹویٹ کیا ہے۔ کویت ٹائمز نے لکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے ہزاروں کارکن تمام عرب ممالک اور خاص کر خلیج کے ان ممالک سے جہاں تقریباً 80 لاکھ ہندوستانی رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، ان میں سے ہندوتو حامی کارکنان کو واپس بھیجنے کی مانگ کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ اسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بدلے کے طور پر کیا جانا چاہیے۔ 30 ارکان پارلیمنٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ کویت کی قومی اسمبلی کے ارکان حکومت ہند، پارٹی اور میڈیا والوں کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم بھارتی مسلمانوں کے خلاف پولیس کارروائی کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت عرب ممالک میں، خلیج ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ جانتے ہی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج مکہ المکرمہ میں جمعہ کا خطبہ شیخ عبداللہ اودھ الجوہنی نے دیا تھا۔ انہوں نے خطبے کے درمیان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کی مذمت کی، جس کو لے کر کے جو ہے اس وقت حرمین شریفین اور مختلف اخبارات میں اس کو بڑی سرخیوں میں پیش کرنے کی کوشش ہوئی۔ مکہ المکرمہ کے جمعہ خطبے میں اس طرح بڑے انداز میں بھارت میں پیش آنے والے بی جے پی لیڈران کی اس گستاخی کی وجہ سے جو ہے اس پر مذمت کرنا اس وقت خلیجی ممالک کے الگ الگ سرخیوں میں آئی ہے، اور مکہ المکرمہ اور امام صاحب اور خطیب صاحب کا شکریہ بھی الگ الگ انداز میں عرب ممالک کی جانب سے ادا کیے جا رہے ہیں ٹویٹر میں، اور اس پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ ناظرین، خبر آ رہی ہے کہ نوپور شرما کی گرفتاری ہو سکتی تھی مہاراشٹر پولیس کی جانب سے، یہی وجہ ہے کہ وہ دلی سے اس وقت فرار ہو چکی ہے۔ جی ہاں، یہ خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر پولیس دہلی میں گزشتہ 5 دن سے نوپور شرما کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہنچی ہوئی ہے، اور کسی بھی طرح سے جو ہے ان کا پتہ لگا کہ گرفتار کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ دلی چھوڑ کر کے اس وقت وہاں سے وہ فرار ہو چکی ہے، اور پولیس اس کی چھان بین بھی کر رہی ہے۔ ناظرین، ادھر فیض کی نظمیں ہٹانے کے بعد نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT نے 2002 کے گجرات فسادات سے متعلق باب کو اپنی 12ویں جماعت کی نصابی کتابوں سے بھی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ سرد جنگ اور مغل درباروں پر لکھے ابواب کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ NCERT کے مطابق فسادات کے ساتھ ساتھ کتاب سے نکسل تحریک کی تاریخ اور ایمرجنسی تنازع کو بھی ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ NCERT نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ کونسل کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے بعد طلباء کے نصاب میں مناسب تخفیف کے لیے قدم اٹھایا گیا۔ NCERT کے مطابق کووڈ کے وبا کے پیش نظر طلباء کے نصاب کو کم کرنے کے لیے کچھ اہم اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس کے تحت کلاس 6 سے 12 کے نصاب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ناظرین، NCERT نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ کونسل کا ماننا ہے کہ کورونا وبا کے بعد طلباء کے نصاب میں ان کے آسانی کے لیے قدم اٹھایا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو ہے مخصوص قسم کے اس وقت جو ہے اسباق کہیں یا باب کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بہانہ بنایا جا رہا ہے کورونا کا۔ اردو کے شاعر فیض احمد فیض کی نظموں کو نکال دیا جانا، اور CBSE نے 11ویں جماعت کی کتاب سے سینٹرل اسلامک لینڈز کے باب کو ہٹا دینا، جو اسلام کے قیام، عروج اور پھیلاؤ کی کہانی بیان کرتا ہے۔ ساتھ ہی 12ویں جماعت کی کتاب سے مغلیہ سلطنت سے متعلق نصاب میں تبدیلیاں کیا جانا، اور ایک مخصوص دھرم یا ایک مخصوص تاریخ کو ہی نشانہ بنانا، یہ سب واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے بھارت کی تاریخ کو پوری طرح سے ملیہ میٹ کر کے کچھ اپنی ہی کہانی سنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں نصابی کتابوں کی جانب سے۔ ناظرین، کرائے کی فوج نہیں چاہیے، اگنی پتھ اسکیم کو واپس لیا جائے۔ بھگوت مان نے یہ بیان جاری کیا تو جو ہے 4 سال کے لیے اگنی پتھ کے طور پر یا اگنی ویر کے طور پر لیے جانے والوں کو کرائے کی فوج کہنے پر ان کو الٹے ہاتھ لیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ پنجاب و عام آدمی پارٹی کے لیڈر بھگوت مان نے فوجی بھرتی کی نئی اسکیم اگنی پتھ کو واپس لینے کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ ہم کرائے کے فوجی نہیں رکھ سکتے۔ ہم صرف 21 سال کی عمر میں انہیں سابق فوجی کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ مشکل حالات میں ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ سیاستدان کبھی سبکدوش نہیں ہوتے، صرف فوجی اور عوام ہی سبکدوش ہوتے ہیں۔ ہمیں کرائے کی فوج نہیں چاہیے، اگنی پتھ اور اسکیم کو واپس لیا جائے کہتے ہوئے انہوں نے بیان جاری کیا ہے، جبکہ اس بیان کی بعض لوگ سراہنا کر رہے ہیں تو بعض لوگ اس کی تنقید کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جو کچھ ہوا اگنی ویر کے نام پر جو اسکیم لائی گئی وہ تو آپ جانتے ہیں۔ چاہے تو تازہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت وارانسی سے آ رہی ہے، جو کہ ہمارے PM مودی صاحب کی کنسٹیٹوئنسی ہے۔ وہاں کے حالات دیکھیں، ہر شخص کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، اور پوری طرح سے اس وقت جو ہے نوجوان مشتعل نظر آ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وارانسی کا جو کینٹ ریلوے اسٹیشن ہے اس کو بھی جلا دیا گیا، اور کئی ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین گرامی، الگ الگ طرح کی ویڈیوز آگزنی کی ہو یا توڑ پھوڑ کی ہو، پتھراؤ کی ہو یا پھر ظلم و ستم کی ہو، یہ سب کچھ جو ہے لگاتار آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے جاپانیز کے ایک ٹیٹو آرٹسٹ کی کہانی سناتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے جو اسلام کو قبول کیا۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے علاقے میں بہت ہی مشہور جو جسم پر ٹیٹو اور مختلف قسم کی نشانیاں
بنائی جاتی ہیں، اور ایک اس وقت ایک جنون ہے نوجوان نسل میں اس ٹیٹو کو اور مختلف قسم کی تصویر کشی کو اپنے جسم میں بنانے کی۔ وہ مشہور تھے، لیکن ایک ان کے فین نے ان کو ایک لیٹر دیا تھا، وہ اپنے فین کا لیٹر سمجھ کر کے اس کو لیا۔ دراصل اس میں جو ہے دعوت دیے جانے کی اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، اور اسی جو ہے لیٹر کو پڑھنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا اور وہ اسلام قبول کر لیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ہی قریبی ایک مسجد میں امامت بھی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے یہ ایک جاپان کا ایک مشہور ٹیٹو آرٹسٹ اسلام قبول کرتا ہے اور پھر جو ہے مسجد کا امام بن جاتا ہے، یہ کہانی پوری طرح سے سنائی جا رہی ہے، اس کو شیئر کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آگزنی کی ان واردات کے درمیان میں بہت ساری خبروں کے درمیان میں ایک بہت بڑی خبر دبا دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نوٹ بندی اس لیے کی گئی تھی کہ کالا دھن واپس لایا جانے کی وعدے ہوئے تھے بی جے پی حکومت کی جانب سے، جو سوئس بینک میں یہاں کے لوگوں سے لوٹ کر کے یا پھر ٹیکس بچانے کے لیے، بہت ساری چیزیں بچانے کے لیے سوئس بینک میں جو اپنے کروڑہا کروڑ ارب کروڑ کو جو ہے جمع کیا گیا تھا، یہاں کی سیاستدانوں کی جانب سے کہیں یا پھر مالداروں کی جانب سے، جو بھی، اس میں کوئی کمی واقع نہیں۔ وہاں کا پیسہ تو آیا نہیں، ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 10 یا 15 لاکھ تو آئے نہیں، لیکن جو ہے صرف اور صرف مختصر مدت میں 30,500 کروڑ روپے سوئس بینک میں مزید جمع ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ گزشتہ 70 سالوں میں بھی اتنا فنڈ جمع نہیں ہوا یا اس کا آدھا بھی جمع نہیں ہوا، اتنا جو ہے صرف 14 سال میں جمع ہوا ہے، تو یہ آپ جان سکتے ہیں۔ یعنی کہ نہ نوٹ بندی کا اثر ہوا، نہ ہی جی ایس ٹی لانے کا اثر ہوا، اور نہ ہی الگ الگ طرح کی جو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کسی کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ البتہ جو ہے انڈیا مزید غریب بن گیا کہہ سکتے ہیں، اور لوگوں کے روپیوں کو لوٹ کر کے 30,500 کروڑ روپے صرف 14 سال کے عرصے میں سوئس بینک میں بھارتیوں کی جانب سے جمع کر دیا گیا ہے۔ اس پر کتنی بحث ہونی چاہیے تھی، کتنے ڈیبیٹ چلنے چاہیے تھے، یہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن کہیں بھی اس چیز کا ابھی تک تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اینکرز اور ہمارا نیشنل میڈیا اس وقت ہندو مسلم کو لڑوانے میں لگا ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،